السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ۔ ناظرین کرام، 27 فروری تو آپ کو یاد ہوگی۔ 27 فروری جب انڈیا نے تاریخ کی بدترین غلطی کرتے ہوئے پاکستان پہ ہوائی حملہ کرنے کی ٹھانی تھی اور اپنے 2 جہازوں سے محروم ہو گیا تھا۔ ایک جہاز کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن گرفتار ہوا اور پاکستان میں رہا۔ وہ رات کہتے ہیں کہ انڈیا پر بہت بھاری تھی، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جتنی بڑی ایئر فورس وہ رکھتے ہیں، جس طرح کے جدید ترین طیارے ان کے پاس ہیں، پاکستان جیسا ایک چھوٹا سا ملک جو ان کے ملک کے مقابلے میں 8واں حصہ بنتا ہے، اس کی ایئر فورس آئے گی اور ان کے درجنوں جہازوں میں سے 2 کو طاق کے نشانہ مارے گی اور ان کو گرا دے گی، اور ایک کا پائلٹ بھی گرفتار ہوگا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی نمائش الگ سے لگے گی۔ اچھا ناظرین، انڈیا اس وقت کیا گزر رہی تھی، یہ تو آپ نے ان دنوں دیکھ ہی لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ انڈین جو تھا مین سٹریم میڈیا، وہ کس طرح اس نے آسمان سر پہ اٹھا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس حملے کی اطلاع بھارتی جہازوں کی تباہی اور بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کی گرفتاری سے اس دن وائٹ ہاؤس پر بھی قیامت بیتی تھی۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کی جو تازہ کتاب ہے دا روم ویئر اٹ ہیپن، یہ آپ کو آسانی سے نیٹ پر بھی مل جائے گی پڑھنے کے لیے، اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہو تو۔ یہ انکشاف اس کتاب میں کیا گیا۔ ویسے تو اس میں بڑے سارے انکشافات اور بھی کیے گئے ہیں جو صدر ٹرمپ کی چولہے ہلا کے رکھ دینے کے لیے کافی، اور ہلا بھی رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ عام حالات میں تو جان بولٹن پر وہ غداری کا کیس بن جاتا۔ لیکن صاحب، ہم اس بحث میں پڑے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جان بولٹن کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روز افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے ایک بہت بڑا مذاکرہ چل رہا تھا یہاں وائٹ ہاؤس میں، جس میں صدر ٹرمپ بھی موجود تھے، اور جس میں سیکرٹری خارجہ پومپیو اور اس زمانے کے وزیر دفاع جو تھے پیٹرک شانن، اور جو اس زمانے کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف فرانس ڈنفورڈ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس نوعیت کا یہ اجلاس ہوگا۔ تو اس اجلاس میں اچانک یہ اطلاع دی گئی کہ پاکستان نے انڈین ایئر فورس کا 2 جہاز گرا دیے ہیں اور ایک پائلٹ گرفتار ہوا ہے۔ تو اس سے بڑی سراسیمگی، وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، وہاں پھیل گئی تھی بڑی پریشانی۔ اب یہ پتہ نہیں یہ پریشانی ان کو اس بات کی تھی کہ یہ پاکستان جیسے ملک نے کیا کر دیا انڈیا کے ساتھ، اور یہ جو ہے اپنا، اور یا پھر پریشانی اس بات کی تھی کہ کہیں ان کا دوست، اس زمانے میں تو ان کی بڑی آپس میں پیار محبت کی پینگیں چڑھی ہوئی تھی نا، ان کا دوست جو ہے انڈیا، وہ پریشان تو نہیں ہو رہا اس صورتحال سے، اس بیچارے کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا۔ اور یہ کتاب میں بتاتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے براہ راست پاکستانی وزیر اعظم سے اپیل کی تھی کہ وہ اس کو رہا کریں۔ یہ اپیل، میں نے براہ راست کا لفظ غلط استعمال کر لیا، یہ اپیل بذریعہ سعودی عرب پاکستان سے کی گئی تھی۔ ان دنوں سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑی پیار کی پینگیں چڑھائی ہوئی تھی نا امریکہ نے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو آپ کو پتہ ہے میں نے شیئر کی، جس کا میں نے عنوان رکھا تھا کہ ابھینندن کو کس کے حکم پہ رہا کیا گیا، اور میں نے آپ کو یہ اپنے ناقص مطالعے سے بتایا تھا کہ یہ دبئی کے وزیر خارجہ اور
شہزادہ صاحب جو ہیں ان کے حکم سے یا ان کی درخواست سے اسے فوری طور پہ رہا کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب اس کو میک شور کر دیا ہے اس کتاب نے، جو سابق امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے لکھی ہے، دا روم ویئر اٹ ہیپنڈ۔ ناظرین، اس کتاب میں اور بھی بہت دلچسپ باتیں ہیں، خاص طور پہ امریکی صدر کا اپنے انتخابات کے حوالے سے چین سے مدد مانگنا، اور اس طرح کی اور قومی سلامتی کے حوالے سے کچھ اس طرح کی سنگین باتیں جان بولٹن نے کی ہیں جن کا تصور بھی عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال رموز مملکت خواہش خسروان دانت، ہمیں تو اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح پاکستان ایئر فورس کی اس دریرانہ کارروائی نے دنیا کے بڑے بڑے بزرگ جمر جو مالکان بنے ہوئے ہیں ان کو بھی دہلا کے رکھ دیا تھا، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور پڑھیے، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار اور سایہ دار درخت لگائیں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔